بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النکاح صفحہ نمبر 549 ویجوز للمحرم۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، کتاب کی طرف دیکھیے۔ ویجوز للمحرم والمحرمۃ ان یتزوج فی حالۃ الاحرام، اور جائز ہے محرم کے لیے اور محرمہ کے لیے ان یتزوجا کہ وہ شادی کریں فی حالۃ الاحرامی، حالت احرام میں۔ اب دیکھیے، پہلے تو یہ سنیے کہ محرم اور محرمہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سنیے، فرماتے ہیں کہ محرم حالت احرام میں شادی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ محرم حالت احرام میں شادی نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شادی کر سکتا ہے۔ امام شافعی کی دلیل المحرم لا ينکح ولا ينکح، محرم نہ نکاح کرے اور نہ اس سے نکاح کیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حالت احرام میں کیا۔ اور امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ لا ينکح ولا ينکح میں مراد جماع ہے، کہ حالت احرام میں جماع نہیں کر سکتا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَيَنْعَقِدُ نکاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضائها، آگے کیا فرما رہے ہیں کہ منعقد ہوتا ہے آزاد عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے، وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی نے منعقد یا اس پر عقد نہ کیا ہو۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بکرن کانت او سیبن، باکرہ ہو یا سیبہ ہو، وقال لا ينعقد، اور صاحبین نے فرمایا کہ منعقد نہیں ہوتا الا باذن ولی، مگر ولی کی اجازت سے۔ اب دیکھیے، پہلے تو سنیے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی ولایت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تنفیذ الامر علی الغیر ہے، یعنی اپنے کام کو غیر کے سپرد کرنا۔ یہاں ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عورت کی طرف سے اس کے نکاح کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے باپ دادا وغیرہ۔ شرع میں ولی وہ شخص ہے جس کو کسی دوسرے پر تصرف کرنے کا اس کے مال میں یا نفس میں اختیار ہو۔ اب دیکھیے، ولی کی شرائط، ولی کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 مسلمان ہو، نمبر 4 آزاد ہو۔ اب دیکھیے، ولایت کی اقسام، ولایت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ولایت اجبار، نمبر 2 ولایت استحباب۔ ولایت اجبار یہ ہے کہ کسی کو دوسرے پر مکمل اختیار ہو اور وہ اجازت کا محتاج نہ ہو۔ ولایت استحباب کسی دوسرے پر جس کو اختیار ہو لیکن اجازت کی بھی ضرورت ہو۔ اب مسئلہ سنیے، اگر کوئی عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس میں اختلاف ہے، 3 اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ صاحبین کا بھی یہی قول ہے۔ صاحبین کا دوسرا قول یہ ہے کہ نکاح جو ہے کیا ہے، منعقد ہو جائے گا، لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر ولی اجازت دے دے تو نکاح جو ہے کیا ہے، منعقد ہو جائے گا، اگر جو ہے کیا ہے، اجازت نہ دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح اپنے کفو میں یعنی برابری میں کیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا اور ولی فسخ بھی نہیں کرا سکتا۔ اور اگر جو ہے کیا کیا، غیر کفو میں یعنی اپنی برابری سے کم میں کیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مفتہ بہی قول یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، امام شافعی کی پہلی دلیل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو بھی عورت
بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، دوسری دلیل حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو اب دیکھیے ان آیات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ عبارات النساء سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں، بلکہ ولی کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح منذر بن زبیر کے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس وقت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے ہوئے تھے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو ولی تھی نہ ولی سے اجازت لی تھی، اس کے باوجود نکاح منعقد ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی اور صاحبین کی دلائل کے جواب یہ ہیں کہ لا نکاح الا بولی، اس میں لا نفی کمال کے لیے ہے، یعنی نکاح مکمل نہیں ہوتا، یعنی بے برکت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر جو فوائد تھے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا عمل اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے خود حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح ان کے والد کی عدم موجودگی میں کر دیا تھا، اور قاعدہ ہے کہ جب راوی کا اپنی روایت پر عمل نہ ہو تو وہ روایت جو ہے کیا، بلکہ اس سے خلاف عمل منقول ہو تو وہ روایت جو ہے کیا ہے، متروک العمل ہوتی ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے اجبار البکر البالغۃ العاقلۃ، باقرہ عاقلہ بالغہ پر کیا کرنا، زبردستی کرنا، ٹھیک ہے، خواہ وہ کیا ہو کانت سیبۃ، خواہ وہ کیا ہو سیبہ ہو یا کیا ہو باقرہ ہو۔ اب دیکھیے مسئلہ سنیے، ولایت کی دو اقسام ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، ولایت اجبار، ولایت استحباب۔ ولایت اجبار کسے کہتے ہیں کہ ولی جبری طور پر لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دے۔ اب دیکھیے ولایت اجبار کا حکم کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ولایت اجبار کی علت بکارت ہے، اگر عورت باقرہ ہے خواہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر سکتا ہے، اور اگر سیبہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ بکارت بمعنی کوارا ہونا، ٹھیک ہے، اگر عورت کواری ہے تو کیا ہے، امام شافعی کے نزدیک خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، اگر کواری ہے تو ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر سکتا ہے، اور اگر وہ کواری نہیں ہے بلکہ کیا ہے سیبہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ولایت اجبار کا مدار بلوغت پر ہے، ٹھیک ہے، خواہ کیا ہو باقرہ ہو یا سیبہ ہو، اگر جو ہے کیا ہے عورت نابالغہ ہے تو ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے، خواہ کیا ہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب باقرہ ہو کواری ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے باقرہ بالغہ عاقلہ عورت پر کے لیے جو ہے کیا ہے ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اگر جو ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ کیا ہے نابالغہ ہو تو پھر جو ہے کیا ہے ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے نوٹ بھی کر لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔